ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الابتهي التهامي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات محمد وآل محمد. ایسی صلوات پڑھیں کہ کچھ پڑھنے کی طبیعت چاہیے. مسلسل اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو بنایا ہے، اور جو ہمارے چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیا کے چنے ہوئے سے بالکل الگ ہوتے ہیں. ہمارے چنے ہوئے میں غلطی اور خطا کا امکان ہے، لیکن جن کو اللہ چنتا ہے وہ بے عیب ہوتے ہیں، بے نقص ہوتے ہیں، ان کی خلقت الگ ہوتی ہے، ان کی زندگی الگ ہوتی ہے، ان کا نسب الگ ہوتا ہے. گویا ہر شے ہم سے جدا ہوتی ہے جن کو اللہ چنتا ہے، اور جن کو چنتا ہے ان کے سلیکشن کی بھی کچھ نہ کچھ بیس، کچھ بنیاد ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ اللہ کسی کو بھی چن لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو چن لیتا ہے اس کو بے مثال بنا دیتا ہے. یعنی کائنات میں اس کے جیسا کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں ہے. اب چاہے وہ انسانوں میں کسی کو چنے، چاہے وہ حیوانوں میں کسی کو چنے، اگر حیوان بھی اللہ چنتا ہے تو ایسا چنتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا حیوان ہوتا ہی نہیں ہے. بہت سارے حیوانوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. ابابیل یاد ہے یا نہیں ہے؟ توجہ. دنیا کے سائنسدان بڑے سے بڑے میزائل اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہتھیار بناتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی کوئی ایسا ہتھیار بنانے کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میرے بنائے ہوئے ہتھیار سے جو مرتے ہیں وہ صرف گناہگار مرتے ہیں، بے گناہ نہیں مرتے. کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے بنائے ہوئے ہتھیار سے صرف گناہگاروں کا نقصان ہوتا ہے، بے گناہ نہیں مارے جاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم میں سے ہے جس نے اس ہتھیار کو بنایا ہے. لیکن پروردگار عالم جسے چن لیتا ہے وہ اگر سے چھوٹا سا ایک پرندہ بھی ہوتا ہے، اور جب وہ اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے تو میرے عزیزوں وہ پرندہ اوپر سے اپنی منقار سے ایک معمولی کنکریٹ پھینکتا ہے
جو اس کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل بے عیب ہوتا ہے، بے نقص ہوتا ہے، بے دبا ہوتا ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے کا سپیریئر ہوتا ہے، اس سے بہتر کوئی اور ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جن کو بھی وہ چنتا ہے ان میں کچھ نہ کچھ کوالٹی ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے بہت سے چناؤ جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا، ان میں سے میں 2-3 جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے آدم کو چنا تو آدم میں کچھ نہ کچھ کوالٹی تو ہوگی۔ تو کوالٹی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلا انسان ہے، وہ سب سے پہلا انسان ہے۔ اللہ نے اسے چنا۔ نوح کو کیوں چنا گیا؟ کہ نوح کو اس لیے چنا گیا کہ نوح سے پہلے کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آیا۔ توجہ، صاحب شریعت پیغمبر کوئی نہیں آیا، اللہ نے انہیں صاحب شریعت بنا کے بھیجا۔ اسی طریقے سے ہر کسی چناؤ میں کچھ نہ کچھ کوالٹی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنَ الطِّينِ۔ توجہ، میں ملائکہ سے کہا، اپنے مقرب فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اچھا، ملائکہ کون ہے صاحب؟ کون ہے ملائکہ؟ معصوم مخلوق ہے، ان کے یہاں کسی طرح کی خطا کا امکان ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں، ایسی مخلوق ہے۔ آپ نے خطیبوں سے سنا ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ملائکہ کوئی بھی فری نہیں لیتا، اللہ نے ہر ملک کی کہیں نہ کہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور ڈیوٹی میں لگا ہوا ہے، لیکن پروردگار عالم کی عبادت جو ہے وہ ہر حال میں وہ ملائکہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ملائکہ مقربین جو اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اچانک سے پروردگار عالم اعلان کرتا ہے، اے میرے فرشتوں سنو، سجدہ چھوڑ دو۔ توجہ، سجدہ چھوڑ دو، عبادت چھوڑ دو۔ وہ جو بھی کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے نا، اعلان ہوا، سنو میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پروردگار کیا فرمانا چاہتا ہے؟ تو سنو، انی خالق بشرا من الطین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ توجہ، یہ جو ملائکہ سجدے میں ہے، وہ قیام میں ہے، وہ رکوع میں ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہ یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی۔ میرے عزیزوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کو چھوڑ دو، پہلے میری بات سنو۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کا پیمانہ ہم اور آپ طے نہیں کریں گے، بلکہ فرمان خدا طے کرے گا کہ عبادت کیا ہے۔ اگر وہ کہے سجدہ کرو تو سجدہ کرنا عبادت، وہ کہے کہ سجدہ چھوڑ دو تو سجدہ چھوڑنا عبادت۔ تو ملائکہ عبادت میں ہیں، ان کو عبادت سے روکا اللہ نے اور اعلان کیا مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ پھر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس بشر کو بنا لوں، سویتہ عربی میں پرفیکشن کے معنی میں آتا ہے۔ جب میں اس بشر کو مٹی سے بنانا ہے نا، تو میں اس کو پرفیکٹ طریقے سے، پوری طریقے سے بنا لوں۔ ٹھیک ہے، جب میں اسے پوری طریقے سے بنا لوں تو پھر پروردگار پھر فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي، اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں
کہا کہ تم فوراً سجدے میں گر جانا، تم فوراً سجدے میں گر جانا۔ اے پروردگار ابھی تو یہ سجدے ہی کر رہے تھے، تو نے ان کو روک دیا سجدے کرنے سے، اور پھر ان کو حکم دے رہا ہے کہ تم سجدے میں چلے جانا۔ میں کہوں گا اے پروردگار تم نے کہا وَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب میں اسے پوری طریقے سے درست کر لوں، پوری طریقے سے پرفیکٹ طریقے سے بنا لوں، تو پھر کیا آپ سجدہ کر لیں؟ کہ نہیں۔ کیوں؟ کہ میں نے ابھی روح نہیں پھونکی۔ توجہ، میں نے اس میں ابھی اپنی روح نہیں پھونکی۔ میرے عزیزوں، تفاسیر میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا جو مٹی سے بنایا گیا تھا، جسم کا سینکڑوں سال تک پڑا رہا ایسے ہی۔ توجہ ہی نہیں کیا آپ نے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم نے کہا جب میں اسے پرفیکٹ بنا لوں، تو پرفیکٹ بنانے کے بعد تو سینکڑوں سال تک پڑا رہا۔ ابلیس ٹھوکریں مار مار کر گزرتا رہا، ابھی کبھی سجدہ نہیں۔ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنے روح پھونک دوں تب اس کے بعد تم سجدہ کرنا۔ تو پروردگار عالم نے ایک دستور دے دیا کہ جب تک آدم کے جسد خاکی میں، جب تک اس پتلے میں اللہ نے اپنی روح نہ پھونک دی، تب تک ملائکہ کو سجدے کا حکم نہ دیا۔ توجہ ہے میرے عزیزو، جب تک اس جسم میں روح نہ پھونک دی تب تک سجدہ نہیں کرایا۔ کیا کہا اللہ نے کہ میں پہلے اس میں روح ڈالوں گا، اس کے بعد سجدہ کرنا۔ جب اللہ نے اس میں روح ڈال دی تو ملائکہ کو حکم ہوا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے تم سجدہ کرو۔ تو اللہ نے دستور دے دیا کہ جب تک روح نہ آ جائے تب تک سجدہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے کائنات میں دو ہی مرکزِ سجدہ بنائے ہیں، یا تو اللہ نے آدم کو ملائکہ سے سجدہ کروایا یا انسانوں سے کعبے کو سجدہ کروایا۔ کعبے کو کب سجدہ کروایا؟ تو اللہ نے دستور دیا کیا کہ جب تک میں اپنی روح نہ پھونک دوں تب تک سجدہ نہیں کرنا۔ توجہ، توجہ، میں جملہ بھی رائے کا نہیں جانا چاہیے جملہ، جب تک میں اپنے روح نہ پھونک دوں تب تک سجدہ نہیں۔ تو اللہ نے جو مرکز سجدہ بنایا، پہلا مرکز آدم کے جسم کو سجدہ نہیں ہے، بلکہ جب روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی تو سجدہ کرایا گیا۔ دوسرا مرکز اللہ نے کعبے کو بنایا، کعبے کے سامنے کب سجدہ کرنا ہے کہ جب تک کعبے کے اندر روح کعبہ نہ آ جائے تب تک کعبہ کعبہ نہیں متخانہ ہے۔ سارا پورے محمد و آل محمد پر۔ سلامت رہیے۔ تو اللہ نے جب تک کعبے کے اندر روح کعبہ نہ آ گئی، اور وہ روح کعبہ کون ہے؟ روح کعبہ کون ہے؟ کہ کعبہ بت خانہ بن گیا، بتوں نے قبضہ کر لیا کعبے پر۔ ٹھیک ہے، آدم ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو اللہ نے اس کعبے کو تعمیر کروایا، تو اس زمانے سے لے کر اور حضور کے زمانے تک 5000 سال اس کعبے میں بتوں کا راج رہا۔ کبھی اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ چاند مکمل چمک رہا تھا۔ توجہ، چاند مکمل چمک رہا تھا، اور ایک غیرت بنی ہاشم، ایک خاتون رات کی تاریک رات کی چاندنی میں گھر سے نکلی، اور اس انداز سے نکلی کہ تنہا اور خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچ گئی،
اور جب پہنچ گئی کعبے کے نزدیک تو اپنے شکم کو کعبے کی دیوار سے مسجد سے کہا پروردگار میں تجھ پر بھی ایمان لائی، تیرے نبیوں پر بھی ایمان لائی، تجھے واسطہ ہے اس مولود کا، توجہ، تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میرے مشکل کو آسان فرما دے۔ ابھی فاطمہ بنت اسد کی دعا کمپلیٹ نہ ہونے پائی تھی کہ ایک مرتبہ کعبے نے اپنی باہیں کھول کر کہا کہ آؤ فاطمہ بنت اسد، آ جاؤ، میں تمہارے استقبال کے لیے ایک نیا دروازہ بنائے دیتا ہوں۔ فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی اور کعبے کو روح کعبہ مل گیا، کعبے میں روح کعبہ آ گئی۔ ٹھیک ہے، آ جائیے۔ تو جب تک کعبے میں روح نہ آ گئی تب تک کعبہ لائق سجدہ نہیں۔ آئیے ایک دوسری آیت میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے دو مرکز سجدہ بنائے، ایک آدم کو بنایا، ایک کعبے کو بنایا۔ آدم کو اس وقت سجدہ نہیں ہوا جب تک اس میں روح نہ آ گئی، کعبے کو اس وقت سجدہ نہیں ہوا جب تک روح کعبہ نہ آ گئی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اسی سورہ بقرہ میں 125 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ نے وعدہ لیا، اللہ نے عہد لیا، کس سے؟ ابراہیم سے، وہ اسماعیل سے۔ کون سا وعدہ، کون سا عہد؟ ان طاہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک کر دو، میرے گھر کو پاک کر دو۔ کس کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو، طاہر کر دو۔ ان طاہرا بیتیا، پروردگار عالم نے دونوں باپ اور بیٹے سے یہ وعدہ لیا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ نے اپنے خلیل کے اوپر یہ وحی نازل کی تو جا کر تفاسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں طہارت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے جی؟ طہارت کا کیا اصل سفا ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے؟ بولے، طہارت مطلب کیا؟ یعنی ہم پہلے نجاست کا تصور کرتے ہیں اور اس نجاست کو کسی 5 چیز کے ذریعے دور کرنے کا نام طہارت۔ توجہ، 5 چیز کے ذریعے اس نجاست کو دور کر دیا جائے، اس عمل کو طہارت کہتے ہیں۔ آئیے اللہ نے اپنے نبی، اپنے خلیل سے کہا ان طاہرا بیتیا، میرے گھر کو طاہر کر دو، میرے گھر کی تطہیر کر دو، میرے گھر کو پاک کر دو۔ تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں، جب بھی آیت تطہیر کا ذکر آتا ہے تو لوگ ترجمہ کرتے ہیں یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور کر دے۔ ارے نجاست ہے ہی کہاں جو دور کرنے کا مسئلہ ہے؟ وہاں نجاست ہے ہی کہاں؟ نہیں میرے عزیزوں، ہم سمجھے ہی نہیں اس فلسفے کو۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے سورے میں پہلے بیت کی تطہیر کا ذکر کیا کہ پہلے تم بیت کی تطہیر کو سمجھ لو۔ پہلے بیت اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، بیتیا میرا گھر پاک کر دو، ٹھیک ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ تفسیر اٹھا کر دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ کیا کوئی کنواں کھودا تھا وہاں یا پانی بھر کے کعبے کی تطہیر کر رہے تھے؟ نہیں میرے عزیزو، تفسیر میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر کھڑے تھے جو بیت معمور کا سایہ جہاں پڑ رہا تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو حکم دیا، اے میرے لال، یہ جو پتھر مینا میں، مشر میں، حرم میں، ہل میں جو یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں
دیواریں بلند کرتے جاتے تھے. عجب نہیں ڈانٹ کر خلیل خدا کہے کہ وہی تیرے اوپر آئی ہے کہ میرے اوپر آئی ہے. مشیت پروردگار کو تو جانتا ہے میں جانتا ہوں. اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ تو جانتا ہے میں جانتا ہوں. معلوم ہوا کہ حرم کے اس چار دیواری کے اندر جو پتھر لگے ہوئے تھے وہ پہلے پراگندہ تھے, وہ پہلے پھیلے ہوئے تھے, وہ کہاں کہاں پڑے ہوئے تھے. ان سارے پتھروں کو یکجا کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو بتا لایا. کس حکم کو؟ میرے گھر کی تطہیر کر دو, میرے گھر کی تطہیر کر دو. معلوم ہوا کہ طہارت کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو چیزیں بکھری ہوئی ہو انہیں جمع کر دیا جائے, جو چیزیں بکھری ہوئی ہو انہیں جمع کر دیا جائے. میرے عزیزوں, جب بیت کی طہارت کی بات آئی سارے پتھر ابراہیم نے جمع کر دیے اور بیت کی تطہیر ہو گئی. اور جب سیدہ نے اپنی چادر میں سارے پلے میں بات کو جمع کر دیا, اللہ نے ہمیں تجھے دی انما یرید اللہ لیہدیکم انتم بسال البیت لیطہرکم تطہیرا. صلاۃ پر محمد و آل محمد. تطہیر کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو چیزیں پراگندہ ہیں, جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں ان کو یکجا کر دیا جائے. پہلے بیت کی تطہیر سمجھ لو تب تمہیں اہل بیت کی تطہیر سمجھ میں آئے گی. یہاں طہارت کا مسئلہ وہ والا نہیں جو آپ سمجھتے ہو کہ نجاست دور کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایسے پاک و پاکیزہ ہیں کہ جو ان کے دروازے پہ آ جاتا ہے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے, وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اگر ایک شب پہلے لعنت اللہ ہو تو ان کے دروازے پہ آنے کے بعد قیامت تک کے لیے علیہ السلام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, انطہرا بیتیا, میرے گھر کو پاک کر دو. ٹھیک ہے, کس کو حکم ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, دو لفظ انہوں نے اللہ نے یہاں استعمال کی. کیا؟ طہارت اور بیت. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کو پاک کر دو. اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ, اللہ کا کوئی جسم ہے نہیں. ٹھیک ہے, عربی میں کئی لفظ ہیں جو گھر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. گھر کو دار بھی کہتے ہیں, منزل بھی کہتے ہیں, مرکز بھی کہتے ہیں, قصر بھی کہتے ہیں, توجہ, محل بھی کہتے ہیں, مسکن بھی کہتے ہیں. بہت سارے لفظ ہیں لیکن اللہ نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا, بیت کی لفظ استعمال کی. جاؤ اور جا کر لغت اٹھا کر دیکھو بیت کے معنی کیا ہے, بیت کے معنی کیا ہے, بیت کہتے کسے ہیں. توجہ میرے عزیزو, بیت کہتے کسے ہیں؟ بیت کہتے ہیں اس گھر کو جس میں گھر کا مالک کم سے کم ایک رات گزارے. توجہ, اگر آپ ایسے ہی سنیں گے تو میں بھی ایسے ہی پڑھتا چلا جاؤں گا. کہ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. میں جانتا ہوں میں نے تھوڑا سا موضوع چھوڑ رکھا ہے لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے. کیا بیت ڈکشنری میں بیت کے معنی اس گھر کو بیت کہا جاتا ہے کہ جس میں گھر کا مالک کم سے کم ایک رات گزارے. اللہ کہہ رہا ہے انطہرا بیتیا, تم دونوں مل کر میرے گھر کو پاک کر دو. اللہ تو جسم و جسمانیت رکھتا نہیں, اللہ آ کر بیت میں رہتا نہیں. توجہ, اگر ہم اس کا جسم مان لیں تو اللہ نہیں رہتا.
تو حکم ہے میرے گھر کو پاک کر دو. آج بھی ہم کیا کہتے ہیں کعبے کو؟ کعبے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ کہتے ہیں نا جی. بیت اللہ تو کیا کبھی اللہ اس گھر میں آ کر رہا جی؟ نہیں رہا. دھرم سنکٹ میں پھنس گئے نا آپ. بہت توجہ. میرے گھر کو پاک کر دو. بیت بنا ہے بیت اللہ سے, جس کے معنی ہوتے ہیں کہ گھر کا مالک کم سے کم ایک رات گزارے کس میں؟ گھر میں. اللہ جسم رکھتا نہیں جو گھر میں آ کر رہے. اور یہ گھر اس وقت تک بیت بنتا نہیں جب تک مالک گھر میں نہ آ جائے. یہ گھر بیت اس وقت تک بنتا نہیں جب تک مالک نہ آ جائے. تو کیسے بیت بنے؟ تو میرے عزیزوں, یہی بیوی جو 13 رجب کو چلی تھی خانہ کعبہ کی طرف, اور اندر جانے کے بعد پروردگار عالم سے یہ ساری مشکل آسان کر دی. کیسے؟ ایک دن کی شرط تھی نا, ایک دن کم سے کم گزارے. بی بی رہی 3 دن. کتنے دن؟ 3 دن. ٹھیک ہے, 3 دن رہی. مشکل حل ہو گئی. ٹھیک ہے, اللہ آ نہیں سکتا اور بیت اس وقت تک بیت بن نہیں سکتا. تو یہ فاطمہ بنت اسد اللہ کی نیابت میں, توجہ, اللہ کی نیابت میں خانہ کعبہ کو بیت اللہ بنایا. ایسے کہ 3 راتیں گزار دی اور یہ بیت اللہ بن گیا. ٹھیک ہے, جناب فاطمہ بنت اسد گئی کیسے تھی؟ ایک نئے دروازے سے گئی تھی. ایک نئے دروازے سے. میں کہوں گا بی بی, کیا آپ کو ڈر نہیں لگا جب دیوار تھک رہی تھی تو آپ کو خوف محسوس نہیں ہوا تھا؟ عموماً خواتین جو ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹے دل کی ہوتی ہیں. ہمارے آپ کے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی کیڑوں سے ڈر جاتی ہیں. چھپکلی سے ڈر جائیں, کوکروچ سے ڈر جائیں, اور نہ ڈریں تو آدمی سے نہ ڈریں. ڈرنے پہ آئے تو کوکروچ سے ڈریں, جو اگر کاٹ بھی لے گا تو کتنا کاٹے گا؟ پہلی بات تو کاٹتا نہیں کوکروچ. اگر کاٹ بھی لے تو کتنا سے کاٹے گا؟ ذرا سا. اور اگر آدمی کاٹنے پہ آ جائے, لیکن اس سے نہیں ڈرتی. ٹھیک ہے, تو یہ فطرت ہے خواتین کی, ڈر جاتی ہے. بی بی, آپ اندر تشریف لے لیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگا, آپ کو خوف نہیں آیا, اندر جا رہی ہے. کا ڈرتی کیسے؟ میرے شکم میں وہ تھا, میرے شکم میں وہ تھا کہ جس کا نام اگر کوئی میدان جنگ میں سن لے تو اس کے پھیپھڑے پانی ہو جائے. میں کیسے رہتی؟ میں کرنال کی ماں تھی, تو ڈرتی کیسے؟ ٹھیک, بی بی جس دروازے سے سب جاتے تھے آپ اس دروازے سے کیوں نہ گئی؟ آپ نے الگ دروازے کا انتخاب کیوں کیا؟ سنو میرے عزیزوں, بڑی ہی لطیف بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. نیا دروازہ کیوں؟ تو پروردگار عالم کا جو یہ انتظام تھا کہ بیوی نئے دروازے سے جائے, تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ میں ہوں ام الائمہ, میں اماموں کی ماں ہوں. وہ جو دروازہ ہے اس دروازے سے سب آتے جاتے ہیں. میں دنیا کو یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ میں جس دروازے سے جا رہی ہوں وہ دروازہ الگ ہے. وہ جو عام دروازہ ہے اس سے ابو سفیان بھی جاتا ہے, اس سے ابو لہب بھی جاتا ہے, اس سے عتبہ بھی جاتا ہے, اس سے شیبہ بھی جاتا ہے, اس سے ابو لہب بھی جاتا ہے, اس سے ولید بھی جاتا ہے, اس سے عتبہ بھی جاتا ہے,
تو کیا کہا میں ہوں ملائمہ، اس دروازے سے کیسے چلی جاتی جس سے سب جاتے ہیں؟ میں اس دروازے سے گئی کہ جس سے اور کوئی پہلے نہ گیا نہ میرے بعد کوئی جانے والا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ پروردگار عالم کا انتظام تھا۔ فاطمہ بنت اسد نے اس مکان کو، اس گھر کو، اس چار دیواری کو 3 دن قیام کر کے بیت بنایا، اسے بیت بنا دیا اللہ کی نعمت میں۔ پروردگار تو آ نہیں سکتا، تیری جگہ میں اسے بیت بنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پروردگار عالم نے بھی فاطمہ بنت اسد کے اس احسان کا بدلہ، توجہ، اللہ نے کیا کہا؟ ہر جزاء احسان الا احسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ فاطمہ بنت اسد نے یہ احسان کیا کہ بیت کو قیام کر کے بیت بنا دیا، بیت اللہ بنا دیا۔ تو جناب پروردگار عالم نے بھی کہا کہ فاطمہ بنت اسد، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ تو نے اس مکان کو بیت اللہ بنایا ہے، تو صحیح کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر والے اہل بیت کہلائے ہو، جس کے گھر والے اہل بیت کہلائے ہو۔ کسی کی بیوی نافرمان، کسی کا بیٹا نافرمان، کوئی اہل بیت نہ بن سکا، لیکن فاطمہ بنت اسد وہ دنیا کی واحد خاتون ہے کہ جس کا بیٹا اہل بیت، جس کی بہو اہل بیت، جس کے پوتے اہل بیت، جس کی ساری نسل اہل بیت۔ صلوات پڑھے محمد۔ میرے گھر کو پاک کر دو، ٹھیک؟ اہل بیت، اب اہل بیت کا جو مقام ہے وہ دنیا نے ان کے مقابلے میں دوسری چیزیں لے آئے۔ نہیں صاحب یہ نہیں، یہ نہیں میرے عزیزو، چلو آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم سیرت محمد مصطفیٰ لینا چاہیں تو کس سے لیں گے بتائیے؟ کیا اصحاب سے لیں؟ اگر ہم اصحاب سے لیں تو اصحاب کب بنے؟ تو پیغمبر نے 40 سال کی عمر میں، توجہ، 40 سال کی عمر پیغمبر کی گزر چکی، جب آئے تو جو 40 سال پہلے کی زندگی ہے وہ کون بتائے؟ وہ کون بتائے گا؟ اگر ہم نبی کی بیویوں سے لیں تو جب تک ان کے حق میں نہ آئی اس سے پہلے کی زندگی کیسے بتائیں گی؟ ٹھیک ہے؟ اور چلیے مان لیجئے اس وقت بھی صحابی ہمارے سروں کے تاج، ہم احترام کرتے ہیں صحابہ کا، لیکن صحابی گھر کے باہر تک صحابی ہے، گھر کے اندر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے سروں کے تاج، قابل احترام، لیکن صحابہ دہلیز بھران کے اندر نہیں جا سکتے، امہات المومنین دروازے سے باہر نہیں جا سکتی۔ توجہ، تو سیرت لے تو کس سے؟ نہ وہ مکمل سیرت بتائیں، نہ یہ مکمل سیرت بتائیں، پھر کا مکمل سیرت وہ بتائیں گے کہ جو باہر بھی ساتھ ہیں اندر بھی ساتھ ہیں۔ صحابہ جنگ کی بات تو بتا سکتے ہیں، امہات المومنین نہیں بتا سکتی، امہات المومنین گھر کی بات تو بتا سکتی ہیں لیکن جنگ کی بات نہیں بتا سکتی کہ پیغمبر نے جنگ میں کیا کیا۔ توجہ، کون بتائے گا؟ کہ اہل بیت ہیں وہ جو بتائیں گے کہ گھر کے اندر کیا ہوا، گھر کے باہر کیا ہوا۔ اگر سیرت محمد مصطفیٰ نبی ہے تو سب کا احترام کیجیے،
इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने किताब का वारिस और बंदों को बनाया जो हमारे चुनिंदा है। ठीक है, कल मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ने किताब से मुराद क्या लिया है? क्या किताब से मुराद कुरान मजीद है जो हमारे और आपके घरों में रखा हुआ है? क्या वो किताब मुराद है? अगर वो किताब मुराद है तो आइए हम कुरान के ही साए में इसे हल करने की कोशिश करते हैं। कुरान का मानी क्या है? कुरान कहते किसे हैं? अल्लाह ने अगर किताब कुरान है तो जो कुरान जो है वो ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शक्ल छुपा नहीं किया जा सकता। एक जेर जबर की भी हम और आप बातों को रिपीट कर सकते हैं, या और आसान कर दूं, हम फजूल बातें कर सकते हैं, लेकिन परवरदिगार हरगिज़ नहीं। अगर किताब से मुराद कुरान है तो आइए यहां किताब कह रहा है और सूरह यूसुफ की इब्तिदाई आयत कहता है कि हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन, हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया। अगर किताब कुरान ही है तो एक जगह कुरान क्यों कह रहा है, एक जगह किताब क्यों कह रहा है? समझो, एक जगह कुरान कहा, एक जगह किताब कहा। अगर ये मुराद है परवरदिगार कुरान क्यों कहा, तो हम पहले से समझते हैं कि कुरान का मतलब क्या होता है। कुरान लफ्ज़ कुरान ये बना है क़िराअत से। क़िराअत के माना होते हैं पढ़ने के। क़िराअत के माना क्या होते हैं? पढ़ने के। तो जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं हम उसे कारी कहते हैं, हम उसे पढ़ने वाला कहते हैं, हम उसे कुरान कहते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ने कुरान कहा तो इसका माना हुआ पढ़ा हुआ। तवज्जो, पढ़ा हुआ। तो अगर ये पढ़ा हुआ है तो पढ़ा किसने? अगर कुरान पढ़ा हुआ है तो पढ़ा किसने? अल्लाह तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह नाज़िल करने वाला है। और पैगंबर को आप कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे। तवज्जो ही नहीं किया आपने। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान पढ़ा किसने? अगर पढ़ा हुआ है, सुन लीजिए। फिर एक दूसरी आयत में आपके सामने पेश करूं ताकि मसला और आसान हो जाए। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, क्या अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व इन्नल क़ुरआनल फज्र व क़ुरआनल फज्र काना मशहूदा। ऐ लोगों, नमाज कायम करो। कब? ज़वाले आफ़ताब से लेकर रात की तारीकी तक। हमसे पूछते हैं ना कुरान में कहां लिखा है कि 3 वक्त की नमाज है? आइए मैं दिखाऊं आपको। ये 3 ही वक्त अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए हैं, ज़वाले आफ़ताब से लेकर रात की तारीकी तक। वल कुरान फज्र, और सुबह के वक्त की नमाज। नमाज पढ़ो ज़वाले आफ़ताब से लेकर कब तक? रात की तारीकी तक और सुबह की। और फिर फरमाता है इन्ना कुरानल फज्र काना मशहूदा। और ये जो सुबह की है ना, ये जो सुबह की पढ़ी हुई, कुरान कहा, कुरान की लफ्ज़ है। इन्ना कुरानल फज्र, सुबह की पढ़ी हुई नमाज काना मशहूदा, ये आपके लिए गवाही देगी, ये आपके लिए गवाह बन जाएगी। तवज्जो। तो पता चला कुरान के माना है पढ़ा हुआ। ठीक है, पढ़ा हुआ। अब आइए, अगर हम किताब से मुराद ये कुरान को माने जो हमारे और आपके घर में है, ठीक है, तो अल्लाह कह रहा है कि ये कुरान तो पढ़ा जा चुका। साहब पढ़ा किसने? पढ़ा किसने? चलो मसला हल करते हैं कुरान ही से। इरशाद हुआ,
عربی میں عربی گرامر کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں استدراک کے. استدراک یعنی مکمل طور پر پورے کا پورا. علامہ قرآن یعنی میں نے پورا قرآن پڑھایا. توجہ کیا کہا؟ میں نے قرآن کی تعلیم دی, میں نے پورا قرآن پڑھایا. ٹھیک. پھر کیا کہتا؟ خلق الانسان, پھر میں نے انسان کو پیدا کیا. ہائے 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 ہائے, آپ بیدار نہیں ہیں میرے عزیزوں. علامہ قرآن خلق الانسان, میں نے پہلے قرآن پڑھایا پھر انسان کو پیدا کیا. میرے عزیزوں, اللہ سے میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا, اے پروردگار, ابھی تو نے پیدا نہیں کیا. تو کہہ رہا میں نے پہلے قرآن پڑھایا بعد میں پیدا کیا. ترتیب یوں ہونی چاہیے تھی کہ خلق الانسان وعلمہ القرآن, میں نے پہلے انسان پیدا کیا پھر اس کو قرآن پڑھایا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے علمہ القرآن, میں نے پہلے قرآن پڑھایا وخلق الانسان, پھر میں نے انسان کو پیدا کیا. میرے عزیزوں, اگر پروردگار عالم یہ ترتیب دیتا جو ہمارے اعتبار سے صحیح ہے, جو ہمارے اعتبار سے صحیح ہے, اگر یہ ترتیب دیتا تو ہر گلی سے لوگ نکل کر آ جاتے. صاحب ہمارے لیے آیت ہے, یہ ہمارے لیے آیت ہے, ہم ہی نے تو قرآن پڑھا ہے, پیدا ہونے کے بعد ہم ہی تو قرآن کو پڑھتے ہیں, ہم ہی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. گلی گلی سے عالمان قرآن باہر نکل آتے. اللہ نے کہا علمہ قرآن, میں نے پہلے قرآن پڑھایا, خلق الانسان, بعد میں انسان کو پیدا کیا. اب چاہو تلاش کرو کائنات میں, اللہ فضول باتیں کرتا نہیں. اللہ تھکے ختم کر دوں, بلند علی صلوات چھاپ فرمائے. پہلے قرآن پڑھایا پھر انسان کو پیدا کیا. اگر ہماری ترتیب کے اعتبار سے ہوتا کہ پہلے انسان پیدا ہوتا اور پھر قرآن پڑھتا تو پھر بہت سارے دعوے دار نکل آتے. لیکن اللہ نے مسئلہ الٹا کر دیا, کہتا ہے میں نے پہلے قرآن پڑھایا پھر انسان پیدا کیا. جاؤ ذرا تلاش تو کرو وہ کون ہے دنیا میں جو دنیا میں آیا بعد میں قرآن پہلے پڑھ کر آیا. جاؤ تلاش تو کرو, ہمیں بھری پوری کائنات میں صرف ایک ذات ایسی ملی کہ جو جب پیدا ہوئی تو اس انداز سے آئی کہ آتے ہی رسول کی آواز میں کہہ رہا تھا کہ زبور کا زبور سناؤ, انجیل کا انجیل سناؤ, قرآن سناؤ, اور قرآن کا پورا مکمل سناؤ. سارے پڑھے محمد اور آل محمد. علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. قرآن پہلے پڑھایا پھر انسان پیدا کیا پھر اسے بیان کی طاقت دی. سوائے علی کے کائنات میں کوئی نہیں جو یہ کہے کہ میں وہاں سے قرآن پڑھ کے آیا, آغوش رسول میں آ کر ابھی نازل نہیں ہوا قرآن, وہاں سے پڑھ کے آئے. میرے عزیزوں, یہ ہے وہ انسان کہ جو اللہ کے یہاں سے قرآن پڑھ کے آیا, سب کچھ پڑھ کے آیا. میرے عزیزوں, یہی وہ فضیلتیں ہیں کہ جو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. سب ہر وقت علی 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 کو یہی تو کہا تھا رسول نے, علی تیرے متعلق لوگوں کے دل میں بہت زیادہ کینہ ہے, اور میرے مرنے کے بعد یہ کینہ, میرے جانے کے بعد یہ کینہ ظاہر ہوگا. عزیزو, صرف علی سے اتنا کینہ کہ علی کی ذات تک محدود نہیں رکھا, بلکہ اولاد علی تک اس کینے کو لے گئے. جب حسین میدان کربلا میں سوال کر رہے تھے نا ان سے, کیا میں نے تمہارا دین بدل دیا ہے, کیا میں نے ظلم کیا ہے, کیا میں نے کسی کا مال لے لیا ہے, تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا, بغضاً لربیک,
تمہارے باپ کے بوجھ میں تمہیں مارنا چاہتے. اللہ اکبر. علی تمہاری طرف سے لوگوں کے دل میں کینہ ہے، اور یہی کینہ تھا جس کینے کی بنیاد پر یہ کربلا سجی. ہاں عزیزو، رونے میں بخل نہ کیا کرو. آپ کی آوازیں درد ہو رہی نا؟ اللہ جانے اگلے سال کون زہرا کے لال پہ آنسو بہائے. جوانوں، اگر رونا نہ آیا کرے تو مصائب میں اللہ سے دعا مانگا کرو کہ پروردگارا میرے گناہوں کو معاف کر دے. آپ کو اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے آنسو نہیں نکلتے ہیں. مسائل میں بیٹھ کر فرش عطا پر بیٹھ کر اگر آپ مغفرت کی دعا کریں گے، یقیناً وہ زہرا کہ جس کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، یقیناً وہ آپ کو بخشوائے گی. میرے عزیزوں، آپ کے سامنے جب کربلا کے مسائل بیان ہو تو ایسے گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، دہار مار کے رویا کرو، شرمایا ہے نہ کرو، رونے میں بخل نہ کیا کرو. یہ رونا تو تمنا ہے، بیوی فاطمہ کی تمنا ہے نا. بابا، اے بابا، جب حسین قتل ہوگا، اے بابا تو میرے حسین کو ہوئے گا کون؟ نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن. میرے لائے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس قوم کے بوڑھے حسین کو روئیں گے، جس قوم کے جوان سرانی اکبر کو روئیں گے، جس قوم کے بچے سرانی اسفر کو روئیں گے. تو رونا فاطمہ زہرا کی تمنا ہے. آپ بخل نہ کیا کرے رونے میں. ہاں دارو، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے، آوازیں بلند ہو گئی. بہت تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر رہے ہیں اور ہم حق کے لیے ادا نہیں کر پائے. اداکاروں، 3 محرم آج آ گئی، ٹھیک ہے؟ ہور کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ ہور کون ہے؟ یہ ہور وہی شخص ہے کہ جو حسین کو گھیر کر کربلا میں لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے؟ حسین کو گھیر کر کربلا میں لے کر آیا. جب راستے میں ملا تھا امام حسین کو تو حالت یہ تھی پیاس سے کہ جانوروں کے زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی. اور وہ کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ جس وقت حسین نے ہمیں پانی دیا تھا نا تو میری حالت یہ تھی کہ میری مشق کے دہانے سے ہاتھ لگاتا تھا اور میرے ہاتھ لرز جاتے تھے اور پانی گر جاتا تھا کہ حسین آتا خود کے اور اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اور مجھے سیراب کیا حسین نے. ادرک اللہ وہی ہو حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال کے کہتا ہے کہ حاکم وقت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو تنہا نہ چھوڑا جائے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. ہو تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. ہو کے لیے بہت بڑی بات تھی. عرب کا بہادر جوان تھا ہو، اور یہ جملہ عرب میں بہت ہی توہین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. لیکن میرے عزیز، جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ ہو تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، مطلب ان کے جسم میں کب کبھی تعلیم ہو گئی. کہتا ہے کہ اے حسین، اگر آپ کی علاوہ کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا میں بھی اسے بہت سخت جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ میں آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا. آپ کی ماں وہ ہے لیکن جس بے سے آئے درود و سلام بھی یاد نہیں کیا جاتا. اور اللہ ہو لے آیا کربلا میں اور وقت گزر رہا ہے یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. شب عاشور کا منظر ہے، ہور کی کیفیت یہ ہے کہ ہور اپنے خیمے میں خاموش بیٹھا ہوا ہے. کبھی ہاتھوں کو ملتا ہے، کبھی اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتا ہے. اور یہ کیفیت ہے ہور کی. کبھی خیمے سے باہر نکلتا ہے، ٹہلنے لگتا ہے. ایک مرتبہ جب ہور کے غلام نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ دوڑتا ہوا گیا، ہور کے بھائی کو بلا کر لایا. وہ کہتا ہے کہ آج سے پہلے میں نے آقا کی یہ کیفیت نہیں دیکھی ہے، آج آقا کی کیفیت عجیب ہے. ہور کا بھائی آیا، آنے کے بعد پوچھا بھیا ہور، اے بھیا ہور، یہ تمہاری کیا کیفیت ہے کہ چہرے پر رنگ پڑا ہوا ہے، چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، ایک رنگ آتا ہے دوسرا جاتا ہے، یہ آپ نے کیا حالت بنا
وہ کہتا ہے بھیا مجھ سے پوچھنا ہے نا کہ میری حالت کیا ہے؟ جانتا ہے ان آواروں کو ذمہ دار کون ہے؟ تم نہیں وہ مجرم ہو، لیکن جب حسین کو پھیر کے یہاں آیا تھا آگے دونوں بھائی واپس اور خیمے میں ٹہل رہا ہے، یہاں تک کہ صبح کا وقت نزدیک آیا۔ حر نے ایک مرتبہ کچھ سوچ کے اٹھا اور اٹھ کے ایک چہرے پر ایک اطمینان کی کیفیت ہے ان کے چہرے پر۔ بھائی نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں جا رہا ہوں حسین کی طرف۔ بھیا اکیلے جاؤ گے؟ بھائی کو ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ بھیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جب دونوں بھائی آمادہ ہوئے، ایک مرتبہ بیٹا جو دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا بابا اور چچا کو، کہتا ہے بابا، اے بابا کیا مجھے نہ لے کے جائیے گا؟ آجا میرے نام، تم بھی ساتھ چل۔ ایک مرتبہ یہ تینوں لوگ جب چلنے لگے، حر نے محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مڑ کر کیا دیکھا کہ حر کا غلام ہے، اور تو میرے پیچھے آ رہا ہے، کیا میں نے تجھے آزاد کیا؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے اے آقا، جب تک جہنم کے راستے پر تھے تو مجھ سے خدمت لیتے رہے، اب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے آزاد کرے آقا، آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، ساتھ چلوں گا۔ ٹھیک ہے آجا۔ یہ چار لوگوں کا مختصر سا قافلہ خیام حسینی کی طرف بڑھا۔ ابھی کچھ قدم چلے تھے تو ایک مرتبہ نہ جانے کیا سوچ کر رک گئے۔ بیٹا پوچھتا ہے بابا کیا ہوا، کیوں رک گئے؟ پھر کہتے ہیں بیٹا، اے بیٹا، میں ان آنکھوں سے آقا حسین کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میرے لال، میں اپنے آقا کے سامنے مجرم کی طرح جانا چاہتا ہوں۔ تو ایک کام کر، میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دے، میرے ہاتھوں میں بھی رسی باندھ دے، تاکہ میں ایک مجرم کی طرح اپنے آقا کی طرف چلوں۔ ادھر سے یہ چار لوگوں کا قافلہ چلا، ادھر سے امام حسین، مولا عباس، علی اکبر اور غلام حسین جناب جون، یہ چار لوگ نکلے اور حسین سے کہتے ہوئے نکلے آپ کا ایک مہمان آ رہا ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے چلتے ہیں، آزاد آلو۔ ادھر سے یہ قافلہ چلا، ادھر خیمے کے باہر حسین، عباس، علی اکبر، جون کھڑے ہوئے ہیں۔ بس جیسے یہ قافلہ آتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ جناب جون آگے بڑھے اور استقبال کے لیے چلے۔ تو جناب حر کے بیٹے نے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ مرتبہ حر کہتے میرے لال، یقیناً اللہ مظلوم ہے، لیکن یہاں پر تکبیر کا کیا مقام ہے؟ بابا، اے بابا، غلام جون، ہمارے غلام حسین جون ہمارے استقبال کو آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ تھوڑے سے اور آگے بڑھے، میرے بیٹے نے دو تکبیریں کہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے لال اللہ مظلوم ہے، لیکن اب جو تکبیر کہی، کہا بابا، اے بابا، اب قبر نبی ہاشم ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ دادو، جیسے ہی ان کا ایک چھوٹا سا قافلہ کچھ اور آگے بڑھا، ان کے بیٹے نے 3 تکبیریں بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے لال، اب کیا ہوا؟ کہا بابا، ارے ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب حر کا بیٹا چند قدم چلنے کے بعد اب رکتا نہیں ہے، ایک لگاتار تکبیریں پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حر نے گھبرا کر بیٹے کا ہاتھ پکڑا، میرے لال اب کیا ہوا؟ کہا
حسین نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کی پٹی بھی کھولی کہ ہاتھ بھی کھول دیے. میرے عزیزوں سر جھکائے کھڑا ہے وہ, لیکن مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ ہر کے کانے پہ ہاتھ رکھ کے ایک عجیب جملہ کہا. بولنے کے لیے جملہ کافی ہے. ایک عجیب جملہ کہا, اے ہو جب تو دشمن بن کے آیا تھا ہمارے پاس کھانا بھی تھا پانی بھی تھا, ہم نے تجھے کھانا بھی دیا پانی بھی دیا, آج جو تو نظر آیا ہے خیموں میں نہ کھانا ہے نہ پانی. آج میرے پاس تیری ضیافت کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں آقا بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ مجھے معافی مل سکتے ہو. میں نے معاف کیا, میرے رب نے معاف کیا. بس معافی ملتے ہی نے فوراً ایک مرتبہ گھوڑے کو سنبھالا اور گھوڑے پر بیٹھ گیا. اور آقا میں آپ کو لے کر یہاں آیا تھا, چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ پر دان قربان میں ہی دو. نہ ڈالو. میں یہ کہہ کے ہو میدان کربلا کی طرف جانا چاہتا تھا. ایک مرتبہ بیٹا سامنے آ گیا, اس بیٹے کا نام بھی علی ہے. علی کہتا بابا آپ سے پہلے میں جاؤں گا, بابا آپ سے پہلے میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا. ان کا بیٹا چلا. لکھا ہے ان کا بیٹا 3 دن کا بھوکا نہیں تھا, 3 دن کا پیاسا نہیں تھا. ابھی آیا ہے نا, کھانا بھی ملا تھا, پانی بھی ملا تھا, سیراب تھا, پیٹ بھرا ہوا تھا, کام مردانہ وار تلوار چلاتا تھا. بہت سے ظالموں کو فنار کیا, لیکن آخر برتن لڑتا چاروں طرف سے گھیر کر. اب جو حملہ کیا گیا, ارے ان کے بیٹے کے سینے پہ ایک ظالم نے ایسا کیا کہ زمین پہ آ گیا. آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. ایک مرتبہ ارے وہ میدان کی طرف دوڑا, جیسے ہی میدان کی طرف وہ دوڑ کر گیا, اب وہ بیٹے کے پاس پہنچا. کیا دیکھا کہ ان سے پہلے امام حسین ہے, ان کے بیٹے کا ساتھ اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے ہیں, خاک و خون صاف کر رہے ہیں. آقا کے غلاموں پر اتنی کرم نوازی کی جاتی ہے. آقا یہ تو غلام کا بچہ ہے, ارے سر نیچے کر دیجئے. اے ہو ارے کہیں برا تھا جوان کا لاشا اٹھاتا ہوگا, میں کہوں گا مولا, اے مولا, ارے رسل عاشور کے بعد کوئی نہ ہوگا, علی اکبر کا لاشا ہوگا. آپ تنہا ہوں گے, لاش علی اکبر آپ سے نہ اٹھے گا, آوازیں دے رہے ہوں گے, اے بنی ہاشم کے بچوں